السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ لسان کے کچھ مخارج پڑھیں گے اور دانتوں کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ دانتوں کا گہرا تعلق ہے مخارج الحروف کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم دانتوں کے نام جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ لسان کے مخارج پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حلق کے اور جوف کے کلیئر ہو گئے ہیں۔ تو آج ہم لسان کے مخارج پڑھنے سے پہلے دانتوں کے بارے میں جانیں گے کہ دانتوں کا کیا تعلق ہے ہمارے مخارج الحروف کے ساتھ۔ ہمارے منہ کے اندر ٹوٹل 12 دانت ہوتے ہیں، جنہیں عربی میں اسنان کہا جاتا ہے، اور 20 داڑیں ہوتی ہیں، جنہیں عربی میں اضراس کہا جاتا ہے۔ آئیے ان 12 دانتوں اور 20 داڑوں کے نام جان لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دانتوں کا نقشہ ہے۔ سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ہیں انہیں ثنایا علیہ کہا جاتا ہے، اور نیچے کے سامنے والے جو 2 دانت ہیں انہیں ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ یعنی ثنایا کا لفظ اوپر والے سامنے کے 2 دانت اور سامنے والے نیچے کے جو 2 دانت ہیں ان کے لیے ثنایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی کہا جاتا ہے۔ تو ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے ساتھ دائیں بائیں اوپر اور نیچے جو 4 دانت ہیں انہیں رباعی کہا جاتا ہے۔ رباعی کے ساتھ جو نوکدار دانت ہیں، نوکیلے دانت ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 دانت جو ہیں انہیں انیاب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دانت کمپلیٹ ہو گئے۔ سامنے کے 2 دانت ثنایا علیہ، سامنے کے نیچے والے 2 دانت ثنایا سفلی، 4 ہو گئے، اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے جو 4 دانت ہیں انہیں رباعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 8 دانت ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو نوک والے دانت ہیں، نکیلے دانت، دائیں بائیں اوپر نیچے کے 4 دانت انیاب کہلاتے ہیں۔ تو یہ 12 دانت کمپلیٹ ہو گئے۔ نکیلے دانتوں کے ساتھ جو پہلی 4 داڑیں ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے کی، وہ زواحق کہلاتی ہیں، اور زواحق کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے کی جو 3 داڑیں ہیں ان کے لیے تواہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیں لاسٹ والی داڑ، جسے عموماً عقل داڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس داڑ کو عربی میں نواجز کہا جاتا ہے۔ نواجز 4 داڑیں ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے کی۔ تو اس طرح 4 داڑیں ہماری نواجز کہلاتی ہیں۔ نواجز کے ساتھ 3 داڑیں دائیں بائیں اوپر نیچے کی تواہن کہلاتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو نکیلے دانت ہوتے ہیں ان کے ساتھ والی جو پہلی داڑیں 4 ہیں دائیں بائیں اوپر نیچے کی، وہ زواحق کہلاتی ہیں۔ یہ 20 داڑیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد نکیلے دانت 4 جنہیں انیاب کہا جاتا ہے، اور انیاب کے بعد رباعی کے 4 دانت دائیں بائیں اوپر نیچے والے، اور اس کے ساتھ سامنے کے 2 دانت اوپر والے ثنایا علیہ اور نیچے والے ثنایا سفلی۔ اس طرح ہمارے 12 دانتوں کے اور 20 داڑوں کے نام کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ عربی میں تمام دانتوں کو اسنان کہا جاتا ہے، اور تمام داڑوں کے لیے لفظ اضراس استعمال ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں لسان کے مخارج کی طرف۔ لسان عربی زبان میں زبان کو کہا جاتا ہے۔ تو زبان کے مین مخارج جو ہیں، بنیادی مخارج جو ہیں، بڑے مخارج، وہ 5 ہیں، اور ٹوٹل مخارج جو ہیں وہ 10 ہیں، اور ان 10 مخارج سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اقصی لسان، نمبر 2 وسط اللسان، نمبر 3 حافات اللسان، نمبر 4 طرف اللسان، نمبر 5 رأس اللسان۔ اقصی لسان سے مراد دور والا حصہ، زبان کا دور والا حصہ، جو ہمارے منہ سے دور والا حصہ ہے زبان کا، وہ اقصی لسان کہلاتا ہے، یعنی ہماری زبان کی جڑ والی سائڈ۔
وسط اللسان زبان کا درمیان والا حصہ، حافۃ اللسان زبان کی موٹے کنارے جو اقصی لسان سے وسط اللسان تک ہیں، اور اس کے بعد ہے طرف اللسان۔ طرف اللسان سے مراد زبان کے باریک کنارے۔ لفظ حافہ جو ہے یہ بھی کناروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو طرف ہے یہ بھی کناروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن حافہ جو ہے یہ زبان کے موٹے کناروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو طرف ہے یہ زبان کے باریک کناروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے رأس اللسان۔ رأس اللسان سے مراد ہماری زبان کی نوک ہے۔ اب آتے ہیں لسان کے مخارج کی طرف۔ کسی بھی حرف کا اگر مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ لگائیں، تو جہاں پر آپ کی آواز ٹھہرے گی وہی اس حرف کا مخرج ہوگا۔ سب سے پہلے ہے اقصی لسان۔ اقصی لسان میں 2 مخرج اور 2 حروف ہیں۔ اقصی لسان حلق کی جانب جب اوپر نرم تالو کے ساتھ ٹچ ہو تو حرف قاف ادا ہوتا ہے، یعنی اقصی لسان ہماری زبان کی جو جڑ ہے نا، وہ ہمارے حلق کی جانب اوپر نرم تالو سے جب ٹچ ہوتی ہے تو حرف قاف ادا ہوتا ہے۔ دوسرا مخرج ہے کاف کا۔ جب اقصی لسان منہ کی جانب اوپر سخت تالو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو حرف کاف ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے وسط اللسان۔ وسط اللسان سے مراد ہماری زبان کا درمیان والا حصہ۔ وسط اللسان میں 1 مخرج اور 3 حروف ہیں، جیم، شین اور یا۔ جب ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے تالو کے ساتھ ٹچ ہو تو جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حافۃ اللسان کا مخرج۔ حافۃ اللسان یعنی زبان کے موٹے کنارے، یہ ہماری زبان کی جڑ سے لے کر ہماری زبان کے درمیان والا حصہ ہے، یعنی اقصی لسان سے وسط اللسان تک جو زبان کی سائڈیں ہوتی ہیں، کنارے ہوتے ہیں، انہیں حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ تو جب حافۃ اللسان اضراس یعنی داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ ہو تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو حافۃ اللسان میں 1 مخرج ہے اور اس سے 1 ہی حرف ادا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی جو مخارج ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔